سوال کرنا چاہیے، یہ علم کا راستہ ہے، دروازہ ہے، سوال سے کھلتا ہے، اور غور کے ساتھ سوال کرنا چاہیے۔ آج بچوں نے سوال کیا، وہ بچے چھوٹے بچے، ظہر کے بعد آگے جی تھوک اگر ہم نے اندر نکال لی تو ہمارا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ اس سے روزہ تھوک اندر چلی جاتی ہے تو اس کی وجہ کیوں جی یہی بتایا تھا نا، تھوک اندر چلی جائے تو اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیا آ جاتی ہے الٹی، جتنی چاہے آ جائے اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کہیں اللہ نہ کرے ایسا مسئلہ پیش آئے، پہلے پوچھنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ گائے کے بارے میں، گائے کا واقعہ کل ہو چکا تھا، آج اس کا جو حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر، دنیا کے جو کام ہوتے ہیں ان کاموں کے اندر کسی نہ کسی کا فائدہ اور کسی کی حکمت اللہ تعالیٰ نے اس طرح کاموں کے اندر رکھی ہے۔ کہتے ہیں اس زمانے میں ایک اللہ والا آدمی تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کے پاس گائے کا بچہ تھا اور اس کا وقت قریب آیا، بیماری تھی، ایسا واقعہ تھا کہ اب اس کا بچنا مشکل تھا۔ اس نے بچے کو کہ بیوی چھوٹا بچہ ہے اور بیوی اس گائے کے بچے کو کس طرح سنبھالے گی، اس کو جنگل میں چھوڑ دیا، اور یہ بچہ سمجھدار ہوا اور وہ گائے کا بچہ جنگل کے اندر پرورش پاتا ہے۔ جب کوئی انسان اس کو پکڑنا چاہتا ہے بھاگ جاتا ہے پہاڑوں میں۔ یہ جب سمجھدار ہوا تو اس کی والدہ نے اس کو بتایا کہ تیرے ابا نے تیرے لیے امانت اللہ کے سپرد کر رکھی ہے، جاؤ اس جنگل کے اندر پہاڑوں میں گائے ہوگی، اس گائے کو تم لے آؤ، تم آواز دو گے تو وہ آ جائے گی، تم نے اس کے اوپر سواری نہیں کرنی، اس کو پکڑ کر گردن سے لے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جانوروں کو بھی بولی دے دیتے ہیں، آواز دے دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوا، بھیڑیا بکریوں کو پڑا، ایک بکری کو اس نے اٹھا لیا اور بھاگا، مالک جو چرواہا تھا وہ بھی ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے بھاگا۔ اب اس نے بھیڑیے نے بکری کو چھوڑ دیا اور تھوڑا سا آگے گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے آج تو نے مجھ سے اس بکری کو چھڑا لیا، اس دن جب کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر تم کس طرح اپنے مال کی وہاں پر حفاظت کرو گے۔ تو اس طرح اللہ جب چاہتا ہے، یہ جو زبان والے جانور نہیں ہیں اللہ ان کو بھی بول دے دیتا ہے۔ یہ ان گائے کو پکڑ کر لائے، گائے نے کہا میرے اوپر سوار ہو جاؤ، اس نے کہا نہیں، امی نے مجھے منع کیا تھا، اس کے اوپر سوار نہیں ہونا ہے۔ گائے کہنے لگی اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو میں نے تجھ کو پھینکنا تھا اور میں نے بھاگ جانا تھا، اب تو نے اپنی امی کی تابعداری کی ہے۔ چنانچہ اس گائے کو وہ گھر لے آیا اور اس گائے کی وہ بہت خوبصورت گائے تھی، لوگ دیکھنے آتے تھے، اور اس گائے کی وہ خود بڑی خدمت کرنے لگا۔ یہ جو بچہ تھا اس کی رات کے اس نے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ ایک حصہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت کرتا تھا، ان کے پاؤں کو چستا تھا، دباتا تھا، ان کی امی جان کی رات کا تیسرا حصہ ان کی خدمت کرتا اور تیسرا حصہ آرام کرتا، اور پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ عبادت کے اندر گزارتا۔ اس نے اپنی رات کو اس طرح تقسیم کر رکھا تھا، صبح جنگل میں جاتا تھا اور لکڑیاں کاٹتا تھا اور لا کر فروخت کرتا تھا، اس کے 3 حصے، ایک اپنے لیے اور ایک حصہ امی جان کے لیے اور ایک حصہ غرباء کے اندر تقسیم کر دیتا تھا۔ امی جان نے اس وقت جب وہ جو گائے تھی اس کی قیمت کو لگایا گیا تو امی جان نے کہا اس کی قیمت 3 دینار ہے، یہ اشرفی ایک سکہ تھا، اس کی قیمت ہے 3 دینار، لیکن مارکیٹ میں اگر یہ ریٹ لگے تو تم نے فروخت نہیں کرنا۔ یہ کہنا میں اپنی امی سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ چنانچہ مارکیٹ میں لے کر گیا تو ایک آدمی نے کہا جی میں 3 دینار دیتا ہوں، انہوں نے کہا ریٹ تیرا ٹھیک ہے لیکن میں امی سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا مشورہ نہ کرو، میں 6 دینار دیتا ہوں۔
اس نے کہا میں نہیں دے سکتا جب تک کہ میں اپنی امی کے ساتھ مشورہ نہ کروں۔ گھر آیا، امی سے یہ کہا کہ اس طرح کوئی مجھے ملا۔ امی نے کہا جاؤ اگر 6 دینار دے گا نا تو اس سے لے لینا، لیکن یہ کہنا کہ میں اپنی امی سے مشورہ کروں گا۔ پھر آدمی ملا، اس نے کہا جی 6 دینار لے لو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے سودا، لیکن میں اپنی امی سے مشورہ کروں گا۔ اس نے کہا زائد لے لو لیکن ابھی سودا کر لو۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنی امی سے مشورہ کروں گا۔ پھر اس کے بعد امی نے اس کو بتایا کہ بیٹا یوں لگتا ہے کہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے، تیرے لیے امتحان میں آتا ہے۔ اب اگر تیری ملاقات ہو تو تو نے اس سے پوچھنا ہے کہ میں اس کو بیچ دوں گائے کو یا نہ بیچوں۔ چنانچہ جب وہ آدمی ملا خریدار تو اس نے کہا کہ تم اس کو مت بیچو۔ قوم موسیٰ کے اندر ایک واقعہ رونما ہو چکا ہے اور اس قوم کو تیری گائے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس کے چمڑے کو اشرفیوں سے بھر دیا جائے تو تم نے تب اس کو دینا ہے، تیرا مال ہے تب دینا ہے۔ لوگ اتنی قیمت دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ کہتے ہیں یہ وہ گائے تھی جن کے بارے میں کہا لا فارغ ولا بکر، نہ بوڑھی ہے نہ بچی ہے، اوانم بین ذالک، درمیانی ہے، فاقع لونہا، زرد رنگ ہے اس کا گہرا، دیکھنے والوں کو بہت خوبصورت لگتا ہے۔ ایسی گائے ہے لا تسقل حرث، اور اس سے زمین کو بھی نہیں بنایا گیا اور اس کے اوپر پانی بھی نہیں زمین کو دیا گیا۔ اس طرح وہ شیعت فیہا، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، بالکل صحیح سلامت ہے۔ تو انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، اب بات جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ چنانچہ جب گائے تلاش کی تو اس بچے کی گائے تھی، اس نے انکار کر دیا دینے سے۔ آخر منہ مانگی قیمت انہوں نے دی اور بیٹے نے امی کے مشورے کے ساتھ گائے کو دے دیا۔ اللہ کی ذات نے ماں کا تابع دار اور خدمت گار، اس طرح اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے لیے یہاں پر فائدے کا انتظام کیا ہے۔ مائیں یہ جن کی ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کی مائیں ہیں۔ ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو اور ان کی باتوں پر عمل کیا کرو۔ پاس سے گزر جاتے ہو سلام نہیں ہے، چپکے سے آتے ہو اپنے روم میں چلے جاتے ہو، امی ترس رہی ہے مجھے سلام نہیں ہے، خیریت نہیں ہے۔ جب بولنا ہے تو بڑے کرواہٹ والے بول کے ساتھ بولنا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ تیری ماں نے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تیری ماں نے بوجھ پر بوجھ اٹھایا اور تجھے اٹھائی رکھا، اور تیری ماں نے تکلیف پر تکلیف کو برداشت کیا، پھر اس کے بعد تمہیں جنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر 10 مرتبہ انسان کے جسم کے اوپر ٹک لگایا جائے، جو اس کو درد ہوتی ہے بچے کی ولادت کے وقت، ماں اس سے زیادہ تکلیف کو برداشت کرتی ہے، اور اس نے برداشت تیرے لیے کیا۔ آج تو اس کو دھکے دیتا ہے اور گالیاں بکتا ہے اور تو بے ادبی کرتا ہے اور تو گستاخی کرتا ہے، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ تو ان سے دعا لے لیتا۔ ایک صاحب نے واقعہ، یہ جوید چودھری نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہنے لگے مجھے سفر میں ایک آدمی ملا، تعارف ہوا، اس نے کہا کہ میں ایک بینک کا بڑا آدمی ہوں، اور پھر کہا کہ اس میٹنگ میں اسی سلسلے میں میں گیا ہوا تھا، اب واپس آیا ہوں۔ کہتے ہیں جب تعارف مکمل ہوا تو کہنے لگا میں یتیم بچہ تھا اور میں ایک چائے کے ٹھیلے کے اوپر کام کرتا تھا۔ ایک آدمی وہاں آیا اور میں نے جب اس کو چائے پیش کی تو اس نے کہا تو نے پڑھنا ہے بچے؟ میں نے کہا ہاں میں نے پڑھنا ہے، میرا دل چاہتا ہے۔ اس نے ٹھیلے والے سے کہا اس کی امی کو اتنے پیسے دے دو، ہر روز ہر مہینے منی آرڈر آئے گا، اس بچے کو اسکول میں داخل کر دو۔ کہتے ہیں میں نے ایف اے اچھے میٹرک کیا اچھے نمبروں میں، پھر ایف اے کے اندر بھی میرے اچھے نمبر آئے، پھر میں نے گریجویشن کی، اللہ نے مجھے نوکری دی، اور پھر میں نوکری کرتے کرتے ایک بڑے عہدے پر آ گیا۔ اب میرا جہازوں پر سفر ہوتا ہے۔ اور پھر کہنے لگا چودھری جس دن وہ مجھے آدمی ملا تھا نا، جب میں اس دن نکلا
امی نے مجھے وہ کپڑے کے اندر روٹی کو لپیٹ کر دوپہر کے لیے میرے ہاتھ میں دیا تو اس نے کہا تھا جا بیٹا اللہ تجھے بہو بنائے ہے۔ اللہ کی ذات نے ماں کی دعا کو سن لیا۔ اس لیے اگر والدہ محترمہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو، اس محنت سے دنیا کے اسباب، اس محنت سے جو کچھ ملے گا، لیکن ماں کی دعا کے ساتھ جو ملے گا وہ اس محنت سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ اللہ تابعدار بنائے اور نافرمانی سے بچائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ فوت شدگان کی مغفرت فرمائی۔ اکوڑا خٹک میں جو حادثے میں بڑے ایک عالم اللہ کو، اے اللہ آپ کے پاس پہنچے ہیں، اللہ ان کو اعلیٰ درجے نصیب فرمائی۔ جن دہشت گردوں کا اس میں حصہ ہے اے اللہ ان کو نشان عبرت بنا دیجیے۔ جتنے بھی فوت شدگان ہیں اللہ مغفرت فرما، بیماروں کو صحت کاملہ دے دے، وبا اور بیماری سے اللہ بچا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔